السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ ہم لائے ہیں آپ کے لیے پیارے پیارے سے ناولز۔ تو ہمارا ناول تھا قسمت سے ہاری میں، ازے پلوشا صافی، قسط نمبر 4۔ اگلی صبح وہ کافی دیر سے جاگی، چونکہ سنڈے کا دن تھا، اس لیے چچی نے بھی اسے نہیں جگایا تھا۔ وہ فریش ہو کر نیچے آئی۔ لانچ میں چچی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی چائے کی سسکیاں لے رہی تھی اور دوسرے ہاتھ میں اخبار پکڑے شوپیس کا صوفہ دیکھ رہی تھی۔ کرن ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی اور سنجیدہ چہرے سے میز کو گھور رہی تھی۔ چچی کا اس دن پر دھیان گیا تو اخبار طے کر کے رکھ دیا۔ کرن کی سرخ پڑتی اور سوجی ہوئی آنکھوں سے اس کی شب بیداری کی ساری کیفیت واضح طاری ہو رہی تھی۔ او کرن، آج ناشتہ میں نے رحیم چچا سے بنوایا ہے، رکو تمہارے لیے منگواتی ہوں۔ رحیم چچا، نگار بیگم نے اپنے شاہانہ انداز میں خانسامہ کو آواز دی۔ چچی، میں رانا صاحب سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ انہیں خبر کر دیجیے۔ کرن نے چچی کی بات کو نظر انداز کر کے اپنا فیصلہ سنا دی۔ چچی کی آنکھیں چمک اٹھیں لیکن سنجیدہ تاثرات بنائے۔ بیٹا، تم پر کوئی یہ رشتہ مسلط نہیں کر رہا، تم چاہو تو۔ نگار بیگم نے کرن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے پوچھا۔ کرن بے تاثر چہرے سے نظریں میز پر رکھے گھڑی پر مردہ سی بیٹھی ہوئی تھی۔ نہیں چچی، میں نے اپنی مرضی سے یہ فیصلہ کیا ہے، کسی کے دباؤ میں آ کر نہیں کیا۔ میں اپنی رضامندی سے رانا صاحب سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کمرے میں جانے لگی۔ چچی نے اسے مخاطب کرتے ہوئے روک لیا اور خود اٹھ کر اس کی جانب بڑھ گئی۔ کرن کے پاس آ کر انہوں نے کرن کے کندھوں کو تھام کر گلے سے لگایا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کیا اور خوش رہنے کی دعائیں دی۔ کرن چچی کے اس انداز پر پھیکا سا مسکرائی اور پلکیں چھپکا کر ان کا شکریہ تسلیم کیا۔ چلو کچھ پل کے لیے ہی صحیح چچی کا پیار اور دعائیں تو ملی، اس نے اپنے کمرے میں جاتے ہی سوچا اور مطلبی دنیا کہتے ہوئے لب کاٹنے لگی۔ اس نے بہت مشکل سے یہ فیصلہ کیا تھا اور فلوکت وہ اپنے ارادے میں کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، اس لیے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ چچی نخریلے انداز میں بال اچھالتی اپنی فتح کی خبر سنانے رانا صاحب کو کان میں لانے لگی۔ رانا صاحب ٹریک سوٹ پہنے، آنکھوں پر سن گلاسز لگائے باغیچے میں کھڑے تھے اور باڈی میں چھتری تانے رانا صاحب پر سایہ بنانے کی کوشش سے دوچار ہو رہا تھا۔ رانا صاحب پوزیشن بناتے ہوئے جھکے اور گلو سٹک سے گیند کا نشانہ بنایا۔ ایک ہی شاٹ میں گیند دور چھال دی۔ وہ کمر پر ہاتھ رکھے گیند کو دیکھ رہے تھے جب باڈی مین کے ہاتھ میں پکڑا ان کا ہاتھ موبائل سے بجنے لگا۔ انہوں نے سکرین پر نگار بیگم کا نام دیکھا تو 2 قدم آگے بڑھ کر کال اٹھائی۔ باڈی مین نے چھتری تانے ان کے پیچھے رہا تو رانا صاحب نے ہاتھ سے اٹھا کر وہیں روک دیا۔ فرمائے نگار بیگم، آج کے دن کیسے یاد کیا؟ رانا صاحب نے حیرانگی سے پوچھا۔ نگار بیگم لانگ میکسی پہنے، بالوں کو پونی میں باندھے، نیم دراز لیٹی اور ہوا میں ہاتھ اٹھائے اپنا تازہ ہوا مینیکیور دیکھ رہی تھی۔ آپ نے نگار بیگم کو ہلکے میں لے لیا تھا۔ رانا صاحب، ایک دفعہ اگر ٹیپ طے کروں تو ہر حال میں پورا کر کے چھوڑتی ہوں، آپ بس صحرا باندھنے کی تیاری کیجیے۔ نگار بیگم نے فقری انداز میں مسکرا کر خوشی کی خبر سنا دی۔ رانا صاحب خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ بظاہر تو صاف مسکرا دیے لیکن دل کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن اسی پل کی مسکراہٹ سمٹ گئی اور انگلی اٹھا کر تنبیہ کی، اگر یہ مجھ سے صرف پیسے ہڑپنے کی چال تھی تو میں تمہاری کھال ادھیڑ دوں گا۔ نگار بیگم، یہ یاد رکھنا، انہوں نے اذیت ٹوستے ہوئے لفظوں میں کہا۔ نگار بیگم شاہانہ انداز میں چلتے پیر رک گئے۔ تاثرات سنجیدہ ہو گئے اور خوشی پھیکی ہو گئی۔ کیسی بات کر رہے ہیں رانا صاحب؟ میں بھلا آپ کو دھوکہ دینے کا سوچ بھی کیسے سکتی ہوں؟ یقین کیجیے میرا، نگار بیگم نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب کے سانپ ڈھیلے پڑ گئے اور انہیں جلد ملنے کا کہہ کر فون بند کر دیا۔ کلب سٹاک باڈی کو مین کو پکڑا کر باقی کی گیم منسوخ کرنے کا کہا اور گھر کے رخ مڑ گئے۔ نور اس دن موبائل کے ٹیون پر ہڑبڑا کر اٹھی، تکیے کے آس پاس ہاتھ پھیر کر اپنا موبائل ڈھونڈا، نمبر دیکھا کہ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئیں۔ روحان، یو ایڈٹ یو اسٹوپڈ ڈفر، کہاں غائب تھے تم؟ ملا مجھے ٹانگیں نہ توڑتے تمہاری تو پھر کہنا۔ نور نے ایک ہی سانس میں سارا غصہ نکالا اور طیش میں اپنے تکیے کو پرے دھکیل دیا۔ روحان سوٹ بوٹ میں ملبوس فل بزنس مین کا روپ بنائے اپنے صاحب سے ہمراہ ایئرپورٹ پر تیز تیز چل رہا تھا۔ سوری، رانا بھائی نے ضروری کام سے میلشیم بھیج دیا تھا کلائنٹ سے میٹنگ کرنے اور وہ اس میں مصروف ہو گیا تھا اور میں معذرت چاہتا ہوں۔ نور اتنے دنوں کا غصہ لیے بالکل اسے معاف کرنے کا ارادہ نہیں کر رہی تھی، لیکن روحان نے
اور سن کر اس کا دل پتھر سے ڈوبنے لگا، اور نور نے پر امید انداز میں ہلکی آواز میں کہا، کچھ پل کے لیے اس کا سارا تہش اڑن چھو ہو گیا تھا۔ روحان کار میں بیٹھا اور کور کا بٹن کھولتے ہوئے صاف ہوئی سے بات کا آغاز کیا، اور نانا بھائی کا آرڈر تھا کہ وہ ہمارے رشتے پر غور کر رہے ہیں اور میں ان کے اپروول تک تم سے رابطہ نہ کروں، اینڈ یو نو وٹ، دانا بھائی مان گئے ہیں، روحان نے کہتے ہوئے پہلے افسوس سے سر جھٹکا اور پھر سرگوشی انداز میں ان کی رضامندی بتائی۔ سامان رکھوانے کے بعد دونوں گاڑیاں آگے پیچھے کر کے گھر کی جانب رواں دواں ہو گئیں۔ نور سے خبر سن کر خوشی سے بیڈ پر ہی کھڑی ہو کر اچھلنے لگی، لیکن اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے چیخیں روحان کو فون کے پار بھی سنائی دے رہی تھی۔ مجبوراً روحان کو اس کے چپ ہونے تک روحان کو موبائل کا پر سے دور ہٹانا پڑا۔ جب وہ واپس بیٹھ گئی تو کنفرم کرنے ایک دفعہ پھر سے پوچھ لیا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو روحان؟ اس مسرت زندہ چہرے سے پوچھا۔ ہاں سچ کہہ رہا ہوں، کچھ دیر پہلے ہی رانا صاحب کی کال آئی تھی، اور جیسے ہی اپروول ملا میں جج سے تمہیں کال کرنے لگا۔ روحان کی آواز اس کی خوشی کی چھلک رہی تھی۔ نور اسے اپنے اوپر بیتے 10 دن کی روایات سناتے ہوئے آبجیدہ ہو کے روحان اسے دلاسا دینے لگا۔ مجھ پر بھی کم مشکل نہیں تھی یہ دن، پر یہ ایک امتحان تھا جسے ہم دونوں نے صبر کر کے گزارنا تھا، اور دیکھو اب ہم پاس ہو گئے، اب صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، روحان نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ باقی باتیں گھر پہنچ کر کروں گا۔ نور خوشی سے جاگتے ہوئے شب خواشی کے کپڑوں میں ہی کمرے سے باہر آ گئی۔ اسے سیڑھیوں کے سرے پر کرن پر سافرتے ہوئے ملی، وہ بھاگتے اس کے پاس آئی اور اسے بازوں میں پکڑے اٹھا کر گھمانے لگی۔ ارے کیا ہو گیا بھائی؟ کرن اس کی رفتار سے قدم ملاتے ہوئے لڑکھڑا گئی۔ نور ایسے روحان سے رابطہ بحال ہونے اور رانا بھائی کے اس کے رشتے کے لیے ہم بننے خبر سنادی کرن کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نور کو مبارکباد کہی، نور اس سے گلے مل کر مبارکباد قبول کی، اور ماما کو یہ خبر سن کر بہت خوشی ہوئی۔ نگار بیگم گھر میں کمرے میں ٹہلتے ہوئے اپنے کسی سہیلی کو فون پر گفتگو کر رہی تھی۔ جب نور نے ان کو پکارتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تو نگار بیگم نے حیرت سے دیکھا، جو کافی ٹائم بعد کھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ نگار بیگم نے کال کاٹ دی اور ان کی طرف متوجہ ہوئی۔ نور ان سے لپٹ کر ساری بات بتائی۔ نگار بیگم کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئی اور صد شکر ادا کیے، آخر بھی ان کا پلان کامیاب ہو گیا۔ اب رانا صاحب سے ملنے کی دیر تھی۔ نور واپس اپنے کمرے میں چلی گئی تو نگار بیگم نے راکنگ چیئر پر بیٹھے ہوئے کرن کو بلا لیا۔ چچی آپ نے مجھے بلایا تھا؟ کرن نے دروازے پر دستک دے کر اجازت مانگی۔ نگار بیگم راکنگ چیئر پر بیٹھی سنجیدہ تاثرات بنائے ہوئے تھی۔ جب کرن کو اندر آنے کی اجازت دی، کرن کمرے میں داخل ہوئی اور ان کے سامنے سنگل سوار کر ڈال گئی تو انہوں نے دیکھا کرن نور آج جتنی خوش ہے۔ انہوں نے اس بات کا آغاز کیا اب نور اور روحان کا رشتہ آفیشل ہو گیا ہے، اور نور رانا صاحب کی بہت عزت کرتی تھی، اور آگے جا کر نور نے شادی کر کے اسی گھر میں جانا ہے۔ تو نگار بیگم کھڑی ہو گئی، کرن بھی ساتھ کھڑی ہو گئی۔ نگار بیگم چلتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر نم سے سمجھایا، تو میں چاہتی ہوں تم رانا صاحب کی شرط والی بات راز رکھو۔ میں جانتی ہوں تم بھی نہیں چاہو گے کہ اس بات سے روحان اور رانا صاحب کے تعلقات میں تلخی آئے اور پھر نور کے لیے مشکل ہو۔ حنان نگار بیگم نے آنکھیں گول کر کے معصومانہ شکل بناتے ہوئے کہا۔ ان کی بات سن کر کرن نے آنکھیں اٹھا کر چچی کی آنکھوں میں دیکھا اور فکر مسکرائی۔ آپ بے فکر رہیں چچی، یہ راز صرف ہمارے بیچ رہے گا، نور اور روحان کو اس کے بارے میں کبھی پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے چچی کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر تسلی دی۔ نگار بیگم کی بات سے پرسکون ہو گئی اور کرن کے رخسار کو چوما، اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور دعا دی۔ رانا صاحب اور روحان اس وقت انگیجمنٹ رنگ پسند کرنے ایک جویلری شاپ میں بیٹھے تھے۔ اتنے معزز شخصیت کی موجودگی سے شادی ہونے والے سنار ان کو خوش کرنے کی پوری دل سے نوازش کر رہا تھا۔ کبھی ان کو اپنے دکان کے نایاب اور مہنگے زیورات دکھاتا، کبھی ان کے کھانے پینے کے لیے کہتا۔ روحان نے ایک نگ والی ڈائمنڈ انگوٹھی پسند کی تو رانا صاحب نے اسے تھوڑے سے بڑے سائز کی نگ والی ڈائمنڈ رنگ پیک کروائی۔ روحان نے ان کا یہ عمل دیکھا تو کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے حیرانی سے آبرو اچکا کر رانا صاحب کو دیکھا۔ رانا بھائی یہ دوسری رنگ کس لیے؟ اس نے محفوظ ہوتے ہوئے پوچھا۔ رانا صاحب چیک پر دستخط کر کے ادائیگی کی اور رخ روحان کی جانب موڑ لیا۔ او سوری بچہ، میں بتانا بھول گیا تھا، دراصل میں بھی شادی کر رہا ہوں۔ رانا صاحب نے اطمینان سے بازو چیئر کے پشت پر پھیلاتے ہوئے کہا۔ رانا صاحب انکشاف سن کر روحان
की आंखें फटी की पटी रह गई। राणा साहब के अचानक बदलते हुए मजाज से शौक लगा था। उसे हैरानगी इस बात की नहीं हो रही थी कि राणा साहब वो शादी कर रहे हैं, बल्कि इस बात से हो रही थी कि पहले शादी के नाकाम होने के 12 साल बाद दोबारा शादी कर रहे हैं। अच्छी बात है राणा भाई, मुझे खुशी हुई है कि आप जिंदगी को एक और मौका दे रहे हैं। रूहान ने फुर्ती से खुद को नॉर्मल करते हुए कहा। इसे वाकई ही खुशी हो रही थी और काफी सालों से चाहता था कि राणा भाई फिर से सारे फैमिली शुरू करे। इसलिए उसने अपनी शादी का फैसला करने में देर कर दी, क्योंकि उसकी ख्वाहिश थी कि पहले राणा भाई सेट हो जाए। लेकिन राणा भाई हमेशा अपनी शादी का जिक्र टाल देते थे और आज उनका ये फैसला सुनकर रूहान की खुशी डबल हो गई थी कि उन दोनों भाइयों को साथ में शादी हो गई। राणा साहब ने शॉपिंग बैग बॉडी मैन को पकड़ा दिया, फिर दुकानदार से मुसाफे करते हुए खड़े हो गए और अलविदाई कलमात कहकर चलने लगे। रूहान भी उनको पीछे चलने लगा। तो कौन है वो खातून? क्या मैं उन्हें जानता हूँ? रूहान ने दो कानों के वस्त्र में चलते हुए पूछा। राणा साहब आज चेक शर्ट पर कोट पहने हुए थे, ग्लासेस हाथ में पकड़े हुए थे और बिजनेसमैन फेस बनाए सामने देख रहे थे। हाँ, तुम इसे जानते हो, एक्चुअली तुम्हारे होने वाले ससुराल की है किरण। राणा साहब ने उसी तरह चलते हुए रूहान को एक और शॉक दिया और लिफ्ट के आगे रुक गए। रूहान को किरण का नाम सुनकर धक्का लगा। वो सांस रोके अपनी जगह मुंजमद हो गया। इसे अपने समातों में राणा भाई की बात गूंजती हुई महसूस हो रही थी। राणा साहब ने देखा कि रूहान चंद कदम पीछे साकत खड़ा ताज्जुबी नजरों से उन्हें देख रहा था, तो वापस पीछे आए, रूहान के कंधे पर हाथ रखकर दबाव डाला। क्यों अच्छी नहीं है? उन्होंने तस्कीन से रूहान की आंखों में देखकर पूछा। रोहन कुछ पल के लिए समझ न सका कि वो क्या जवाब दे। नहीं नहीं, किरण तो अच्छी लड़की है, पर आपके साथ मेरा मतलब चोरी बहुत मिसमैच लगेगी। एज डिफरेंस, यानी एज का काफी फर्क है। तो रूहान ने रुक रुक कर अपनी वजाहत पेश की। वो नहीं जानता था कि उसकी किसी बात से राणा भाई खफा हो जाए, लेकिन अपने से भी छोटी उम्र के लड़के को राणा भाई की बीवी तस्लीम करने में रूहान को दुश्वारी हो रही थी। राणा साहब ने की गाल को थपथपाया और उसे बात लहजे में मुस्कुराया। बच्चा जब दिल मैच हो जाए तो एज का डिफरेंस कुछ मैटर नहीं करता। फिर कसन ने खुद रजामंदी दी है तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी और को एतराज होना चाहिए। ओके, राणा साहब मुस्तकिम फिर अंदाज में कहा। आखिरी फिक्रा संजीदगी से समझाया। रूहान समझ गया उनका इशारा क्या था। अब रूहान को दोबारा उनके फैसले पर कोई सवाल नहीं करना था। रूहान ने सर झटका और राणा भाई के पीछे भागते हुए लिफ्ट में दर आया। इसी तरह का तूफान इस वक्त निगार बेगम के घर पर बरपा हुआ था जब नूर को किरण के राणा साहब के बाद पति होने का पता चला था। मामा, आपने उनको वहां हाँ कैसे करती? कुछ तो देखा होता। और किरण तुम्हारे दिमाग को जंग लग गया है, अंधी हो गई है। मैं तुम्हें राणा भाई की उम्र नहीं दिख रही। नूर ने दहशत में आकर किरण का झंझोड़ा। इसे इन दोनों की कमकली पर अफसोस हो रहा था। किरण आपकी खामोश खड़ी थी। निगार बेगम उसे पुरस्कुन करने गई। पहल की। नूर, इंसान अच्छा हो तो उम्र की फर्क नहीं पड़ता। निगार बेगम ने नूर को समझाते हुए कहा। किरण ने अफसोस से सर झटका। मामा, कुछ साल तो ठीक है, मेरे और रूहान के बीच भी 8 साल का फासला है, लेकिन 21 साल का फर्क मामा, ये बहुत ज्यादा होता है। किरण ने नूर को चच्ची पर गुस्सा करते हुए देखा। रसोई समझाने आ गई और हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया। खुद भी साथ बैठ गई। नूर, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन राणा साहब से शादी करने के लिए मैं खुद नहीं मानी हूँ। चच्ची को कुछ मत कहो। और बुराई क्या है राणा साहब से शादी करने में? नूर ने हार मानते हुए एक शर्त आप भरी और किरण की तरफ रुख मोड़ा। किरण, राणा भाई मिजाज के बहुत कंधा तेज है, उनके साथ रहना बहुत मुश्किल काम है। किरण नूर की इस बात पर इस्तफरिया हंसी। दिल ही दिल में तो वो नूर के अंदेशे से अच्छी तरह वाकिफ थी। अनजान जान बनने की अदाकारी कर रही थी। नूर अब बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी, लेकिन इत्मीनान उसे अब भी नहीं हो रहा था। तुम गलती कर रही हो किरण, एक दफा फिर सोच लो। नगार बेगम अब की बार खामोश तमाशाई बनी बैठी थी। किरण को मनाना अगर नहीं अच्छे से आता था तो नूर को कॉल करने की सलाहियत हमेशा किरण के पास थी। किरण ने एक नजर चच्ची को देखा है और वापस नूर की तरफ मुतवज्जा होगी। मैं एक ही तरह की जिंदगी से तय गई हूँ नूर, अब मुझे चेंज होना चाहिए। आराम से जिंदगी, नौकर चाकर, जी हजूरी, ऐशो इशरत, और ये सब मुझे राना साहब से शादी करके मिलेगा। नूर के लब काटते हुए किरण की गाल पर हाथ रख नूर ने लब काटते हुए किरण की गाल पर हाथ रखा। मैं तो चाहती हूँ कि तुम महारानी बनो। इस
نے آنکھوں میں آنسو لیے کرن کو گلے لگا لیا۔ کرن کی آنکھیں بھی آنسو سے بھر آئیں۔ رانا صاحب نے اپنے وعدے کے مطابق اگلے دن نگار بیگم کو اپنے دفتر میں بلایا اور وہ چیک ان کی تحویل میں دے دیا۔ جن کا شادی جلد کرنے کا فیصلہ کیا تو منگنی سادگی سے صرف 4 بہوؤں کی شمولیت میں کرنے کا طے پایا۔ رسم کرنے کی تقریب مقرر کی گئی۔ نگار بیگم ان کی ہر بات میں ہاں ملاتی اور ملاقات کے اختتام پر وہی سیدھے بینک چلی گئی۔ ان کو ڈر تھا کہ رانا صاحب صرف کرن کو راضی کروانے کے لیے پیسوں کا لالچ دے کر ان کا استعمال کیا۔ وہ جلد سے سارا رقم اپنے پاس منتقل کروانا چاہتے تھی۔ بہن کی رسم کی شرکت کے لیے ہادی بھی آج صبح پہنچ گیا تھا۔ ایئرپورٹ اسے صرف ڈرائیور لینے چلا گیا تھا۔ گھر پہنچ کر وہ ماما اور نور سے اچھے سے ملا اور کرن سے بھی حال احوال پوچھا۔ پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ ماما نے اسے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ فناسٹک ماما اچھی چل رہی ہے، سستاتے ہوئے اور نظریں گھما کر گھر کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کرن نے نظریں جھکائی خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ نگار بیگم اپنے بیٹے سے 1 سال بعد ملنے کے لیکن گلشن بولے جا رہے تھے۔ ہادی صرف ہاں نا میں جواب دے رہا تھا۔ نظریں اس کی کرن پر جمی کی جمی رہ گئی تھیں۔ پچھلی بار جب وہ آیا تھا تو کرن بہت خوش مزاج تھی اور اس بار اس کے اندر کافی تبدیلیاں آ گئی تھیں جو ہادی کو تجسس میں ڈال رہی تھیں۔